اولاد کی طلب میں انشاءاللہ کہہ کر ہم بستری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس ہم بستری کے لیے آؤں گا، اور اس قربت کے نتیجے میں ہر عورت ایک لڑکا جنے گی، تو 100 لڑکے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انہوں نے نہیں کہا اور بھول گئے۔ چنانچہ آپ تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک کے سوا کسی کے ہاں بھی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس ایک کے ہاں بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتی تو ان کی مراد بر آتی اور ان کی خواہش پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی۔ صحیح البخاری۔ بلا وجہ ہم بستری سے انکار نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو بستر پر ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے، تو وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک وہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ غسل جنابت کا طریقہ: خوب اچھی طرح شرمگاہ کو دھویا جائے، پھر مسنون وضو کیا جائے۔ پاؤں وضو کے آخر میں دھونا یا غسل کے آخر میں دونوں طرح جائز ہے۔ پھر 3 مرتبہ چلو بھر کر سر میں پانی ڈالا جائے اور سر کو ملا جائے۔ عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ غسل جنابت کے لیے اپنی بال کھولے، البتہ حیض و نفاس کے غسل کے لیے سر کے بال کھولنا ضروری ہے۔ پھر اپنے مکمل جسم پر پانی بہا دیا جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ غسل جنابت کے بغیر سونا ہو تو وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے اور آپ حالت جنابت میں ہوتے تو اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز کے وضو کی مانند وضو کر لیتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا ایک حالت جنابت میں سو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ وضو کر لے۔ صحیح مسلم۔ عزل کا حکم: لفظ عزل باب عزل یعزل ضرب سے مصدر ہے، اس کا معنی جدا کر دینا ہے۔ ضرب سے مصدر ہے، اس کا معنی جدا کر دینا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے عزل یہ ہے کہ مرد عورت سے جماع کرے اور جب انزال ہونے لگے تو آلہ تناسل کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر انزال کر دے۔ بوقت ضرورت عزل کا جواز موجود ہے، جبکہ بلا ضرورت بھی راجح مسلک جواز کا ہی ہے، مگر یہ جواز کراہت سے خالی نہیں، کیونکہ بعض روایت میں اس سے ممانعت بھی مروی ہے، جیسے کہ حضرت جزامہ بنت وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خفیہ طریقے سے زندہ درگور کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ چونکہ یہ حقیقی زندہ درگور کرنا نہیں ہے، اس لیے حرام نہیں۔ علاوہ ازیں عزل کے جواز کے متعلق درج ذیل احادیث مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم عہد رسالت میں عزل
کرتے تھے اور قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات یعنی صحابہ کا عزل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ عزل کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جن روحوں کی بھی قیامت تک کے لیے پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر ہی رہیں گے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی ہے اور میں اس سے عزل کرتا ہوں اور مجھے ناپسند ہے کہ وہ حاملہ ہو اور میں بھی وہی کچھ چاہتا ہوں جو مرد چاہتے ہیں، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ عزل تو چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود نے جھوٹ بولا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہے تو اسے تم پھیر نہیں سکتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جھوٹا قرار دیا وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عزل کی صورت میں حمل کا تصور ہی نہیں، عزل حمل کو نہیں روک سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہے اور اگر اس کا ارادہ ہی تخلیق کا نہ ہو تو فی الحقیقت وہ زندہ درگور کرنا ہی نہیں۔ حدیث جزامہ میں بھی اسے خفیہ زندہ درگور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مرد حمل سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے عزل کرتا ہے، اسی بنا پر اس کے ارادے اور قصد کو زندہ درگور کی جگہ نافذ کیا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، وہ یہ کہ زندہ درگور تو براہ راست ایک ظاہر عمل ہے اور اس میں قصد و فعل دونوں جمع ہوتے ہیں، مگر عزل کا تعلق صرف قصد و ارادے سے ہے، اس وجہ سے اس سے وعد خفا کہا گیا ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جمع قوی ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عزل کرنا حرام ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ آزاد بیوی کی اجازت کے بغیر اس سے عزل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ دعویٰ اس بنا پر درست نہیں کیونکہ شافعیہ کے ہاں مطلقاً عزل کا جواز معروف ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران ہم بستری کرنا جائز ہے۔ حضرت جزمہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے غیلہ دودھ پلانے کی مدت کے دوران ہم بستری کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جلد ہی میری نظر روم و فارس پر پڑی جو غیلہ کرتے ہیں اور یہ غیلہ ان کی اولاد کو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا، اس لیے میں اس سے منع کرنے سے رک گیا۔ صحیح مسلم۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، دوران حمل ولادت تک شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، ایسا کرنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ اصل میں یہ عمل اس کے لیے حلال ہے۔ ایک دوسرے فتوے میں یوں ہے کہ حاملہ عورت سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس سے حمل کو کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے فرمایا، انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی سے جب چاہے ہم بستری کرے، ہاں اگر ہم بستری کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہو تو پھر اس پر حرام ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہو، اور اگر ہم بستری سے اسے تکلیف نہ پہنچتی ہو بلکہ محض
کچھ مشقت محسوس ہوتی ہو تو بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے ہم بستری نہ کی جائے، کیونکہ ہر اس کام سے اجتناب کرنا جو عورت کے لیے باعث سے مشقت ہو حسن معاشرت کا حصہ ہے۔ رمضان کی راتوں میں مباشرت جائز ہے۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا یعنی ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ دوران حیض و نفاس میں ہم بستری کرنا ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا تم حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے ان کے قریب مت جاؤ۔ ہاں، جب وہ غسل کر کے پاکیزگی حاصل کر لے تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حائضہ عورت سے مباشرت و ہم بستری کی یا کسی عورت کی پشت میں دخول کیا یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا کفر کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کے متعلق ارشاد فرمایا، نکاح یعنی جماع کے علاوہ حائضہ عورت سے سب کچھ کرو۔ صحیح مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس بات پر اجماع ہے کہ حائضہ عورت سے ہم بستری و جماع کرنا حرام ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، دوران حیض شوہر کے لیے بیوی سے ہم بستری حرام ہے۔ دوران حیض و نفاس ہم بستری کرنے کا کفارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا جو حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر ایام ماہواری کی ابتدا میں ہم بستری کرے تو دینار، اور اگر خون کی انقطاع پر جماع و ہم بستری کرے تو آدھا دینار صدقہ کرے گا۔ یہ صحیح موقوف ہے، ابو داؤد۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر جماع کے وقت سرخ خون آ رہا ہو تو دینار، اور اگر زرد ہو تو آدھا دینار صدقہ کرے گا۔ یہ صحیح موقوف ہے، ترمذی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت سے جماع کرنے والے شخص پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر، امام قتادہ، امام اوزائی اور امام اسحاق، امام احمد سے دوسری روایت میں اور امام شافعی رحمہم اللہ اجمعین کے قدیم قول کے مطابق یہی موقف راجح ہے، البتہ انہوں نے کفارے کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ حسن بصری، سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص 1 غلام آزاد کرے گا۔ جمہور کہتے ہیں دینار یا نصف دینار صدقہ دے گا۔ مالک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف توبہ و استغفار واجب ہے۔ ان کے نزدیک کفارہ کی احادیث مضطرب و ناقابل حجت ہے۔ امام عطا بن ابی ملیکہ، امام شعبی، امام نخعی، امام مقہول، امام ابو زناد، امام ربیعہ، امام حماد بن سلیمان، امام ابن مبارک، امام ایوب سختیانی، امام سفیان ثوری، امام لیث بن سعد، امام شافعی سے جو صحیح روایت ہے اور امام احمد رحمہ اللہ اجمعین سے ایک روایت میں یہی مذہب منقول ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی دینار یا نصف دینار
صدقہ والی روایت کے متعلق رقم تراز ہے کہ بے شک آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ پہلی روایت قابل حجت ہے، لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، یعنی یہ بھی دینار یا نصف دینار صدقہ کفارہ ادا کرنے کے ہی قائل ہے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ حائض عورت سے جمع و ہم بستری حلال ہے تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھتے ہوئے بھول کر یا حرمت یا حیض کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جمع کرے تو اس پر کوئی گناہ اور کفارہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حیض اور حرمت کا علم ہونے کے باوجود ایسا کرے تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے ایسے شخص پر اس گناہ سے توبہ کرنا ہی واجب ہے۔ سعید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص پر کوئی کفارہ نہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں توبہ کے ساتھ دینار یا نصف دینار جو بھی وہ شخص اختیار کرے کفارہ ادا کرے گا۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں دینار یا نصف دینار کفارہ ادا کرے گا، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں مذکور ہے۔ راجہ ہے یقیناً کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ ایک لازمی امر ہے، لیکن یہاں توبہ کی صورت یہی ہے کہ استغفار کے ساتھ دینار یا نصف دینار جسے بھی وہ شخص پسند کرے صدقہ کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ہی ثابت ہے۔ تاہم دینار یا نصف دینار صدقہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی موقوف روایت کو مد نظر رکھنا ہی اولا و بہتر ہے۔ دوران حیض بیوی سے شوہر کے لیے جو کچھ مباح ہے۔ دوران حیض شوہر شرمگاہ میں ہم بستر کے علاوہ اپنی بیوی کے سارے جسم سے جو چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت سے جمع کے علاوہ سب کچھ کرو، صحیح مسلم۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری بیوی جب حائضہ ہو تو میرے لیے اس سے کیا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے وہ سب کچھ حلال ہے جو تہبند کے اوپر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کرنا چاہتے تو اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، اور اس وقت حیض زور پر ہوتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کرتے، بخاری و مسلم۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آدمی شرمگاہ کے علاوہ حائضہ عورت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ شیخ حسین بن عودہ فرماتے ہیں شرمگاہ کے علاوہ حائضہ سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ جمعہ کے سوا اپنی حائضہ بیوی کے جسم سے جو چاہے فائدہ اٹھائے، ہاں اسے چاہیے کہ بیوی کے تہبند باندھنے کے بعد ایسا کرے۔